مرادار چاروں کا بریک اپ ماشمار بشت کا نچو کا پتران کنگائیں بلوچستان سنیٹ بلا مقابلہ منتخب بتگیں ممبرانی حوالہ دومنی مقامہ دستگی گوستنگی روچا بلوچستان نیشنل پارٹی مرکزی سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب پارٹی دیگر سینئر رہنما کے استان آنی امرائیہ پریس کانفرنس کو تگا تو ہمیں گوشتگا کہ پی بی سا سردار صاحب کے استیں باری اکثریت کامیاب بوتا چونکہ قومی اسمبلی سیٹا ہم کامیاب بوتا تو آیا صوبہ اسمبلی سیٹ یلدا تھا چونکہ ری الیکشن بوگیں 21 فروری تو بتام جتگا کہ الیکشنہ پیسر پری فول داندلی کے استیں کنک بوگائیں اور یہ حوالہ چیزی ادارہ کے استیں دسمانجنی کنگا پارٹی کے 2 ارکان محمد انور محمد سلیم کے استیں آہنیم آور جنگے گپ کنک بوتا تو یہ حوالہ گپ تران کنے میں گن امرداری کنگائیں بلوچستان نیشنل پارٹی مرکزی سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ صاحب آئیہ گوں گیشن گپ تران میں. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم جی. ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن ہوئے 2024 8 فروری کے اس میں بی این پی سمیت تمام جماعتوں کو بہت زیادہ تحفظات تھے کہ یہ الیکشن جو ہیں داندلی زدہ الیکشن ہیں, الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے, لوگوں کے مینڈیٹ چھین لیے گئے ہیں, پارٹیوں کے مینڈیٹ چھین لیے گئے. تو بنیادی طور پر جو سینیٹ کا الیکشن ہم نے دیکھا کل جو سینیٹ کا الیکشن چونکہ 2 اپریل کو ہے, جو بلوچستان کے 11 سینیٹرز تھے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو میدان بالکل خالی رہا, کچھ امیدوار ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ دیکھیے جی, 8 فروری کے انتخابات تھے, اس پہ جو ہماری پارٹی کے تحفظات تھے وہ آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فراڈ الیکشن تھا. اس میں سب کچھ جنید سطح پہ ہوا, اور ہاتھ میں رکھ کے جس طرح خفیہ اداروں نے براہ راست جو ہے مداخلت کی, اس کو بلوچستان میں بدقسمتی سے کچھ اس طرح ہوا کہ وہ جو سیاسی جماعتی ابھی جو متفقہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے سینیٹرز میں وہ بھی شامل ہیں. سب سے زیادہ واویلا وہی کرتے تھے, وہی روتے تھے کہ ہماری سیٹوں کو فروغ کیا گیا, 4-5 سیٹوں کو, اور ایسے غیر متعلقہ افراد کو, اشخاص کو جو اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھی, کوئی کسی مافیا سے اس کا تعلق ہے, کسی ٹائگوں سے اس کا تعلق ہے. تو یہ ایک الیکشن تھا نہیں. تو آج ہم کہتے ہیں اسی لیے اس نے ثابت کر دیا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہوتی رہتی ہے, جس طرح پہلے الیکشن انتخابات میں ہوتے رہے. اور سینٹ میں یہ کیسے ممکن تھا کہ جو پارٹیاں جو واویلا کری تھی الیکشن کے حوالے سے, وہ اور جو سرکاری جماعتیں تھیں وہ سب متفق بلا مقابلہ کس طرح منتخب کرا گئے. انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ جس طرح انتخابات ایک ادارے کے تھرو ہوئے تھے 8 فروری کے, اور انہوں نے سینٹ میں بھی اسی طرح آفس میں بیٹھ کر ایک فارمولہ دیا اور اس کے تحت رزلٹ اناؤنس کیا. تو ایڈوکیٹ صاحب کل آپ لوگوں نے کوئٹہ پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی, چونکہ ہم نے دیکھا کہ وڈ کی جو صوبہ اسمبلی کی سیٹ ہے وہ سردار اختر مینگل صاحب نے خالی کر دیا کیونکہ قومی اسمبلی میں چلے گئے. تو 21 اپریل کو الیکشن ہوں گے, وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے. تو بنیادی طور پر آپ لوگوں نے کچھ الزامات بھی عائد کر دیے کہ کچھ قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے, جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے الیکشن کے نتائج 8 فروری کو تبدیل کر دیے گئے, پھر اس طرح کے جو ہیں خدشات کا آپ نے اظہار کیا. تو مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے؟ کیا وڈ میں جو ہیں وہ بی این پی کے جو امیدوار ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ مداخلت ہوگی اور ان کے نتائج بھی تبدیل ہوں گے جیسا کہ 8 فروری کو ہوئے تھے؟ سیم وہی پوزیشن ہے جو پوزیشن 8 فروری کو تھا. یہ سارے عوام بلوچستان کے, عوام پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پارٹی جو قائد ہے سردار اختر مینگل صاحب, وہ انہوں نے انہیں خلدار کے سیٹ کو جیت چکا تھا. یہ انہیں سوراب کلات مسوں والی سیٹ جیت چکا تھا, اور کوئٹے میں جو سریاب والی نیشنل اسمبلی تھی, اور ساتھ میں یہ کونسل اسمبلی پی بی 20 جو وٹ کا سیٹ ہے. لیکن جس طرح کلات مستنگ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کے رزلٹ کو تبدیل کیا گیا, اس کو
دوسرے جو کینڈیڈیٹ تھے اس کو برتری دلائی گئی اور کوئٹے میں بھی اسی طرح کیا گیا. اور اسی وقت بھی جو 8 فروری سے پہلے ہی پولنگ سے قبل وہ اس طرح کے وہاں پہ مداخلت شروع ہو گئی کہ لوگوں کو دھمکیاں دینا, اس کے خلاف ایف آئی آر دو. وہ جتنے بھی سیاسی کارکن جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے یا بئیوقات ہے یا وہاں کے افدر تھے, ان کے کو پریشرائز کر کے اس کی رائے کو, اس کی آمدنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. آج پھر جب یہ ضمنی الیکشن 21 اپریل کو ہونے جا رہے PB20 پہ, تو اس سے قبل یہ سلسلہ پھر شروع کیا گیا, لوگوں کو دمکانا, اس کو کے خلاف فائر کرنا. اور 25 تاریخ کو 2 کارکن ہمارے پارٹی کے, ان کو ماسکو تھانے میں پہلے اس کو بند کیا گیا, پھر کسی اور لوگوں کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ اور کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ ہماری پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے یہ چھین کر کسی اپنے من پسند شخص کے حوالے کیا جائے. تو یہ سلسلہ جو جس طرح 8 فروری میں تھا, سیم وہی سلسلہ اب پھر شروع کیا گیا وہاں پہ ووٹ میں. ٹھیک ہے, لیکن ایڈوکیٹ صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سینیٹ کے الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو امیدواران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, تو بنیادی طور پر یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا یا جو صدارتی الیکشن تھے آصف زرداری کو, ان کو بھی ووٹ کیا. تو یہ جو بارگیننگ ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہاتھ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے امیدوار کو منتخب کروایا, انوار اللہ کاکڑ صاحب سابق نگراں وزیر اعظم ہیں, ان کا جو ہیں تعلق بھی کسی جماعت سے نہیں ہے, وہ آزاد حیثیت سے سینیٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, وہ بھی کامیاب ہو گئے. یہی تو جان میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اسکرپٹ کا حصہ ہے جو پہلے سے 8 فروری سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا. اور جس طرح 8 فروری کو انہوں نے رزلٹ کیا, وہی رزلٹ سیم اسی پہ, کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے جو اسکرپٹ لکھنے والا اور دینے والا اسی کے ہاتھ میں ہے. اس نے جو بغیر پارٹیوں کے تھے وہ بھی منتخب ہو گئے, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ, اور وہ لوگ بھی جو یہاں سے اس کی وہ نہیں تھے, صوبے سے تعلق نہیں رکھتے تھے, باہر سے لائے گئے, اس کے بھی ایک ہی ہفتے کے اندر اس کے تمام جو ہے کاغذات صحیح ہو گئے, اس کی شناخت کارڈ اور وہ تبدیل ہو گئے, ووٹر لسٹ میں تبدیل ہو گئے, اس کو کرایا گیا. تو اب یہ چیزیں جو ڈکی چھپی نہیں رہی, عوام بھی سمجھتی ہے, انٹرنیشنلی یہ ہم نے جس طرح 8 فروری کو انتخابات ایک کالک ملا اپنے اس پہ ماتے پہ, یہ سلسلہ جو ہے یہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. جس طرح 8 فروری کا یہ ایک اسکرپٹ کا حصہ ہے جو انہوں نے ابھی سینیٹ میں بھی دہرایا اس کو. تو لیکن جو 4 جماعتی اتحاد بنی تھی الیکشن کے بعد داندلی کے خلاف, تو اب جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں کیا 4 جماعتی اتحاد اپنا کردار ادا کرے گا, یا چونکہ وڈ کی سیٹ پہ PB20 پہ BNP کی اکثریت ہے, تو کیا 4 جماعتی اتحاد سے تعلق رکھنے والے دیگر جماعتیں ہیں اور آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے, اس حوالے سے کوئی لائے عمل بنائے؟ اس طرح وہ بعض 4 جماعتی میں جس طرح HDP بھی اس میں شامل ہے جو صرف کوئٹے تک محدود ہے, اس کی پارٹی یہاں پہ ہے, ہزارہ برادری جو ہے, اور اس میں دوسری پارٹیاں ہیں. کچھ لوگوں نے وہ 4 جماعتی پہ اس پہ تو ٹھہرا نہیں. اس کے بعد وہ جا کے یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ سرکاری اس کا حصہ بنے, وہ پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا اس کے بعد اس وقت صرف BNP ہے اور پشتونخوا ملیم پارٹی ہے جو اس وقت ہم نے صدارتی الیکشن میں پشتونخوا میپ کے محمد ثانیٰ چودھری کو سپورٹ کیا تھا. اب تک وہ رابطے میں ہے. تو ایک جماعت جو نیشنل پارٹی تھی وہ سب سے زیادہ اس کو مترس تھے, تحفظات تھے کہ انہوں نے کہا کہ ڈرگ مافیاز کو اور پتہ نہیں کس لوگوں کو ہمارے جیتی ہوئی سیٹیں دی گئی ہے بکران سے اور کوئٹے سے, لیکن وہ خود جا کے اسی جس کے اعتراضات کر رہے تھے اس کے اتحادی بن گئے.
अब मुझे नहीं मालूम कि उसने अपनी पॉलिसी जो है वाज़ेह करनी होगी कि वो 21 फरवरी में किस फरवरी को में अपने हिस्सा डालते हैं सियासी तौर पे, वो अपने चार जमाती इतिहास का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो ये अभी आने वाली दिनों में पता चल जाएगा। तो नेशनल पार्टी की क्या पोजीशन होगी, चूँकि चार जमाती इत्तेहाद में शामिल था लेकिन बाद में वो सदारती इलेक्शन में जरदारी को उन्होंने वोट किया, तो नेशनल पार्टी की भी एक स्टेक है इस हल्के में, वो एक असर रसूख रखता है। क्या आप लोगों की या बीएनपी की बात चल रही है उसके साथ? नहीं, वो इस सिलसिले में अभी इलेक्शन के हवाले से उनसे बात तो नहीं हुई। यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये है कि उन्होंने खुद जो नेशनल पार्टी ने अपनी पोजीशन को वाज़ेह करनी होगी कि वो आइंदा आने वाले दिनों में वक्तों में वो अपने वो जो सियासी एजेंडे के साथ वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे उस दायरे के साथ चलते हैं या वो गवर्नमेंट और सरकारी उसका इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं। तो ये डिपेंड करती है नेशनल पार्टी की आइंदा आने वाली सियासत पे, पॉलिसी पे, कि वो अभी तक इस हवाले से 21 अप्रैल वाली इलेक्शन के हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है। ये अभी इन्होंने अपनी पॉलिसी अभी वाज़ेह करनी होगी नेशनल पार्टी ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक रहे। मतलब चारों का साजिद तरीन एडवोकेट साहब का पुत्रान का नगा चूँकि PB20 ज़िमनी इलेक्शन हवाला मगंदे के BNP आइए कदशात तहफ़्फ़ुज़ात वस्तुएं रोचे प्रेस कॉन्फ्रेंस सादिमात कन तो आनी कुशक हमेश के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हस्ते आइया बाज़ें सीट कट्टे तक 8 फरवरी 2024 इलेक्शन भले आनी मैंडेट के हस्ते पचगिरग बुत्ता सो सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान से कौमी सूबा असम्बली कट्टेता नताइज तब्दील करने बुतगम वो दो मिनगा चार जमाती इत्तेहाद के हस्ते इलेक्शन रंद जोड़ कनक बुता तो नेशनल पार्टी अवार बुता HDP यो पख्तूनख्वा में मगंदे के आयु तो काम दराड़त का पुष्ट पुरुषे पमेश का गंदक बुआगाएँ चूँकि नेशनल पार्टी के हस्ते बाज़ हवाला मदिस्ता या हुकूमती इत्तेहाद के हस्ते सपोर्ट को था सदारती इलेक्शन हवाला चूँकि सेनेटा मौजूदा इलेक्शन बुतगन तो आउदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी मुश्तरका उम्मीदवार जान बुलेदई साहब बिला मुकाबला मुतके बुता दो मिनगा सेनेट गोस्तंगे रोचे इलेक्शन के हस्ता मगंदे के 11 सेनेटर तो का 20 उम्मीदवार मैदाना बुतगा तो आनी तो का गेश्तरी उम्मीदवार के हस्ता आदस बरदार बुतगा तो पशकत्तंगे 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेट मेंबर या बास गचेन बुतगा तो दोमी निमगा अहम तरीन इशू हमेशा के बलूचिस्तान असम्बली तकरीबन 4 हफ्ते तक बुआगाएँ भले वज़ीर आला गचेन बुता असम्बली मेंबर के हस्ता मौजूद हैं सिर्फ दुआ अलावा तो इसके बावजूद काबीना तश्कील के हस्ते बुआगाने जोड़कनक बुआगाने ये परचेक मुहिमाई जोड़ बुता इसे 6 बुनियादी वजह और दो मिनगा मगंदे के ये तय कनक बुता के गवर्नर नुंडी का दिया भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हस्ते आइए वज़ार CM शेप रसी और स्पीकर नुंडली का डिप्टी स्पीकर तई पीपल्स पार्टी दियक भी भले चीज़ी मिनिस्ट्री के हस्ता हम तय बुतगा चूँकि शश मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी शश नुंडली का बाकी देखे जमात के हस्ते बारोबां कनक भले इसके बावजूद में गंदगाएँ के मौजूदा हुकूमत के हस्ते आइए काबीना जोड़ बुआ नहीं या सेनेट इलेक्शन वजह या काबीना जोड़ नबतन हुआ के वदा चे सूरत हाल डेवलप भी आया काबीना जोड़ कनक भी या मजीद ताकीर शिकार भी उम्मीद का हमारा अक्षर पास अलास बुतमन अलता बलूच रजा भी अल्लाह बाउटे।